ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا
سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی حمد و ثنا کے اللہ، بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو موضوع اور جو عنوان آج مجھے دیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے بنا دی، وہ قربان۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس محبت کا، اس پیار کا اور اس قربانی کا ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے میری ذات برتوں والی ہے، میری ذات شانوں والی ہے، اول سے لے کے آخر تک میری ذات پاک ہے۔ میں نیند سے پاک ہوں، میں موت سے پاک ہوں، میں ہر غلط کام سے پاک ہوں اور پوری کائنات کی لگام میرے ہاتھ میں۔ اگر پوری کائنات ننگی ہو جائے تو میں پوری کائنات کو لباس عطا فرما سکتا ہوں۔ اگر پوری کائنات بھوکی ہو جائے تو میں پوری کائنات کو رزق عطا فرما سکتا ہوں۔ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں رحیم اور کریم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے اپنی امانت آسمان پہ پیش کی، آسمان والوں نے انکار کر دیا۔ میں نے اپنی امانت زمین پہ پیش کی، زمین والوں نے انکار کر دیا۔ میں نے اپنی امانت پہاڑوں پہ پیش کی، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ تو جب پہاڑوں نے انکار کیا، آسمان والوں نے انکار کیا، زمین والوں نے انکار کیا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح تڑپی۔ کائنات کے مالک، اگر تیری امانت کا تو بوجھ نہیں اٹھانے تو آنے دے، میں تیری امانت کا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، میری امان کا بوجھ اٹھانے کا وعدہ تو کر لیا، اس کا ذمہ تو لے لیا، اور اس کے لیے گھر سے بغیر ہونا پڑے گا، بچوں سے دور ہونا پڑے گا، اور بچے کی گردن پہ چھری چلانی پڑے گی، آرے کے نیچے چلنا پڑے گا، اپنے بیٹے کی جدائی 40 سال برداشت کرنی پڑے گی، آنکھوں میں سفیدی آ جائے، مکہ چھوڑ کے مدینے جانا پڑے گا، مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑے گا، اور مدینہ چھوڑ کے کربلا کی ساتھ زمین میں جانا پڑے گا، اور اپنا 18 سال کا بیٹا میری بارگاہ میں پیش کرنا پڑے گا، اپنا 6 ماہ کا بیٹا میری بارگاہ میں پیش کرنا پڑے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے کائنات کے مالک آنے دے، میں تیری امانت کا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں تیری امانت کا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو دنیا والوں، اللہ کی ذات ہی فرمایا گھر سے بغیر ہونا پڑے گا، رونا پڑے گا، رشتوں سے دور ہونا پڑے گا، میرے لیے تجھے رونا پڑے گا،
میرے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی پڑے گی، اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو حضرت علیہ السلام نے عرض کیا، اے کائنات کے مالک آنے دے، میں تیری امان کا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو دنیا والوں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی اس امان کا بوجھ اٹھایا۔ یہ امان ہے کیا؟ یہ امان اللہ کا عشق ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی محبت ہے، جو حضرت علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، تیری امان کا بوجھ کو اٹھائے آنے دے، میں اٹھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان اجر سے بوجھ اٹھایا، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے پیار کے، اللہ کے شان اور مقام کو دے۔ تو مسلمان اس انسان نے اٹھایا اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے کے لیے، اپنے خالق اور مالک کی رضا پانے کے لیے۔ تو دنیا والوں، یہ شان کس کی ہے؟ یہ شان اس کائنات کے مالک کی ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، سجایا، چلایا، اور پوری کائنات اپنی رحمت اپنا فضل رکھا۔ اس نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور سب کو سامنے عطا فرمایا۔ کسی رسول، کسی نبی، کسی پیغمبر کے بارے میں کم کا لفظ نہیں آیا۔ جس رسول کو بھیجا، جس نبی کو بھیجا، جس پیغمبر کو بھیجا، اس نے ہر رسول، ہر نبی، ہر پیغمبر کو شان عطا فرمائی، اور ہر رسول، ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو اپنی قدرتی آنکھ سے دیکھا۔ سبحان اللہ، اپنی قدرتی آنکھ سے دیکھا۔ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور پوری کائنات کی لگام اس کے ہاتھ میں۔ دنیا والوں، یہ شان، یہ مقام ہے اس کائنات کے مالک کا، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو رحیم اور کریم ہے۔ دنیا والوں، اللہ کی ذات ہے، فرمایا، اے میرے محبوب، میرے حبیب، اپنے لب کھولو، میٹھا بولو۔ آج میرے قدرتی کان آپ کی میٹھی بولی سننا چاہتے ہیں، آپ کی پاک اور پاکیزہ زبان سے اس میٹھی بولی کو میرے قدرتی کان سننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے کائنات کے مالک، تو کیا سننا چاہتا ہے؟ تو اللہ کی ذات نے فرمایا، میرے محبوب، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، ان کی شان، ان کا مقام آپ کی پاک کتاب قد یکم اللہ نور کتاب المبین میں رقم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، میرے محبوب، اب لب کھول لو، میٹھا بول لو۔ وہ میرے رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، اور وعدے کے پکے، وعدے کے سچے بھی ہیں۔ ہم نے ان کا ذکر پاک کتاب میں رقم فرمایا ہے۔ اب لب کھول لو، میٹھا بول لو، اور ان کا ذکر فرماؤ۔ سبحان اللہ، سبحان ذکر فرماؤ۔ ماشاءاللہ، میرے قدرتی کان آپ کی بولی سننا چاہتے ہیں کہ میرے یاد ابراہیم نے جو میرے لیے کیا، میرے اسماعیل نے جو میرے لیے کیا، آپ اپنی پاک اور پاکیزہ زبان سے
ان کا ذکر فرماؤ، میں آپ کی پاک اور پاکیزہ زبان سے ان کا ذکر سننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو وعدے کے پکے، جو وعدے کے سچے ہیں اور اپنے خدا کے فرما بردار، ہم نے آپ کی کتاب قد یقوم اللہ ذو الکتاب المبین میں رقم فرما دی ہے تیری کس قدر پیاری عادتیں یا رسول اللہ، ہے تیری کس قدر پیاری عادتیں یا رسول اللہ، خدا بھی خود تیری ثنائیں بیان کرے یا رسول اللہ، خدا بھی خود تیری ثنائیں بیان کرے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، مسلمان ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، مسلمان بڑھاپا آ چکا، یہ قدرتی عمل بڑھاپے وہ آ چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اے کائنات کے مالک، سب کی سنتا ہے، میری بھی سن، میں تیرا رسول ہوں، تیرا نبی، اور تو خود فرماتا ہے کہ میں تیرا یار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان سب کی سننے والے آج میری بھی سن، مجھے بھی ایک نیک اور صالح اور فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ تو خالق ہے، مالک ہے، تو ان اللہ لکل شیء قدیر ہے، تو رحیم، تو کریم ہے، اور مجھے بھی ایک نیک اور صالح اور فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ اللہ کی ذات نے فرمایا اے میرے یار ابراہیم، دعا قبول ہے، سبحان اللہ، دعا قبول ہے۔ سبحان اللہ، دنیا والوں بڑھاپے کا عالم ہے اور اللہ سے اللہ کا رسول، اللہ کا یار بیٹا مانگ رہا ہے، بیٹا مانگ رہا ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا دعا قبول ہے۔ تو دنیا والوں وقت گزرنے لگا، اللہ کی ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا۔ دنیا والوں جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا، اللہ کی ذات نے فرمایا اے میرے یار ابراہیم، ہم نے آپ کی دعا پر بیٹا عطا فرمایا۔ یہ بیٹا نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، اور میں اس پہ راضی بھی ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس پہ راضی بھی ہوں، اور ہم نے آپ کو بیٹا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو دنیا والوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا تو گھر میں خوشیاں، ہر طرف نظارے خوبصورت لگنے لگے، ان ہواؤں اور فضاؤں میں ایک خوبصورتی گنگنانا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ دنیا والوں اپنے بیٹے کو سینے کو بلٹا پیار کر رہے ہیں، اپنے بیٹے سے محبت کر رہے ہیں،
تو مسلمان اللہ کے ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں کائنات کے مالک اپنی قدرتی آنکھ ذرا نیچے تو ڈال، ذرا نیچے تو دیکھ، تیرا یار تیرا رسول تیرا نبی کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات نے فرمایا جو میرا یار کر رہا ہے، جو میرا رسول کر رہا ہے، وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں تو اس وقت بھی کرتا تھا جب میں شبہ و خزانہ تھا، مجھے کوئی نہ جائے، میں اندر محبت رکھتا تھا، میں اندر پیار رکھتا تھا، اور جو میرا یار میرا ابراہیم کر رہا ہے یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ملائکہ نے عرض کیا کائنات کے مالک اعتراض پیار پر نہیں، اعتراض اس محبت پر نہیں، تو اللہ کی ذات نے فرمایا پھر بتاؤ اعتراض کس بات پر ہے؟ تو ملائکہ نے عرض کیا کائنات کے مالک دل ایک دل میں دو محبتیں کیسے، ایک ہی دل میں وہ خالق اور مالک کی محبت ہو اور اسی دل میں بیٹے کی محبت ہو، ایک دل میں دو محبتیں کیسے؟ اللہ کی ذات نے فرمایا ملائکہ میں سمجھ گیا، میں اپنے یار کو چاہ کر لینا کہ محبت اللہ نہ کرتا ہے جب بیٹے نہ کرتے ہیں، محبت اپنے اللہ نہ کرتا ہے جب بیٹے نہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان ادھر حضرت سیرہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوست کی بیوی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، حضرت سیرہ رضی اللہ عنہ کہ ہاں ابھی کوئی اولاد نہیں، تو مسلمان جب دیکھا اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے یار کو اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کر، تو مسلمان غصے میں آ گئے، برداشت اور عرض کرنے لگی اس کو بھی لے جاؤ، اس کی ماں کو بھی لے جاؤ، وہاں لے جاؤ جہاں پانی کا قطرہ بھی نہ۔ تو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے چہرہ اٹھایا، کائنات کے مالک یہ کیا؟ بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے، بیٹے باپ کا سہارا ہوتا ہے، بیٹے
ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے ساتھ پتر گنڈا بندیاں بڑھاپے دا سہارا ہوندے کائنات دے مالک بڑھاپے چ پتر دتا ہے تے اے میں کی سننا پیا اللہ کی ذات نے فرمایا میرے یار ابراہیم جو سیرا عرض کر رہی ہے ہمارا بھی ارادہ یہ ہے اس کو بھی لے جاؤ اس کی ماں کو بھی لے جاؤ اے کائنات کے مالک یہ تیرا بھی ارادہ ہے تو اللہ کے ساتھ فرمایا ہاں یہ میرا بھی ارادہ ہے اس کو بھی لے جاؤ اس کی ماں کو بھی دنیا والوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ قدرت کو دیکھ اللہ کی ذات نے فرمایا اے میرے یار ابراہیم اس کو لے کے جائے گا اس کی ماں کو لے کے جائے گا تو جس سرزمین میں تو پہنچے گا وہاں پار میں اس کی پاؤں کے صدقے اس کی ایڑی کے صدقے چشمہ دوں گا سبحان اللہ آب زمزم دوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور وہاں پر اس کی پرورش کو وہاں پر ایک آبادی ہوگی وہاں پر اپنا گھر بناؤں جو بیت اللہ شریف جو امن والا گھر ہے اب اس کو بھی لے جاؤ ماں کو بھی لے جاؤ یہ ہماری قدرت کا فیصلہ ہے اس کو لے کے جائے گا اب زمزم ملے گا اس کو لے کے جائے گا وہاں پر آبادی ہوگی اور یہ جوان ہوگا اور میں اپنا گھر بنواؤں گا اور پھر اپنے محبوب کو بناؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ چل گیا کسی آنے سے پہلے اس کی تیاری ہوتی اس کے لیے انتظام ہوتا اور پھر اس کو بلایا جاتا ہے پھر اس کو بلایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ملاد میں بتانا چاہتا ہوں ابھی محبوب آیا نہیں اور اس کے آنے سے پہلے انتظام ہو رہے ہیں سبحان اللہ اس کے آنے سے پہلے انتظام ہو رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت پیر سید امجاد حسین بخاری صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان تو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کے ساتھ اپنی بیوی حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ کو لے کر سفر پہ روانہ ہو گئے تو مسلمان چاہتے وہ مکے کی سرزمین ہے جہاں بار جنگل بیابان
وہاں پہنچے اور جب وہاں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سواری سے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو اتارا، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتارا، اور مسلمان اتار کے واپس آنے لگے تو بیوی نے بازو کو پکڑ لیا، بیوی نے بازو کو پکڑ لیا اور بیوی عرض کرنے لگی، اے میرے زندگی کے ساتھی، میری کو غلطی، میری کو کوتاہی، میری کو نافرمانی، مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، یہاں تو کوئی آبادی نہیں، یہاں تو کوئی چشمہ، کوئی پانی نہیں، تو مجھے اس ورانے میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حاجرہ میں چھوڑ کے نہیں جا رہا، اس کی مرضی ہے، سبحان اللہ، اس کی مرضی ہے، ماشاءاللہ۔ تو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اگر اللہ کا حکم ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ جائیں، جو آپ کو اس آگ میں زندہ رکھ سکتا ہے، جو آپ کی حفاظت فرما سکتا ہے، وہ مجھے اس جنگل میں ملا کرے گا، مجھے اس جنگل میں، آپ جائیں، اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیں۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا چھوڑ کے مسلمان اب جا رہے ہیں، اور جب تھوڑے سے دور گئے تو واپس مڑ کے دیکھا تو ہاتھ اٹھائی، کائنات کے مالک ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھا، ان کو وہ شان، وہ مقام عطا فرمانا جس پہ تیری رضا ہے، جس پہ تو راضی ہے، اور ان کی حفاظت فرمانا۔ دنیا معلوم یاد رکھو، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب مسلمان دعا کر کے چلے گئے، ادھر اس اجار بیابان میں، اس جنگل میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ مسلمان اب جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو ستو تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ دنیا والوں اب ماں دیکھتی ہے کہ پانی ختم ہو گیا، ستو ختم ہو گئے، اب کیا کرو؟ تو بار بار اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ مسلمان بار بار اپنے بیٹے سے پیار کر رہی ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زبان حلق سے باہر پیاس کی وجہ سے، اور کبھی ماں اپنی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالتی ہے، کبھی اپنی بیٹے سے پیار فرماتی ہے، اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ دنیا والوں بڑھاپے جب پتر میرے آئے، پتر گنڈا ہوتے تو ماما دے دل نرم ہوتے، ماما کے دل اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اب ماں سے برداشت کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو۔ اب مسلمان جب دیکھا
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے منہ سے زبان باہر آ گئی اور پیاس لگی ہوئی ہے، ماں کو برداشت نہ ہوا، ماں بھاگی اپنے بیٹے کو چھوڑ ادھر اس کائنات کا مال دیکھا، اس کے ملائکہ اس کی حوریں دیکھ رہی ہیں، جو اس کا بھی خدا ہے، جو فرش کا بھی خدا ہے، اور جو اس کائنات میں اڑنے والوں کا بھی خدا ہے، سبحان اللہ، جو زمین پہ چلنے والے ڈسنے والوں کا بھی خدا ہے، جو سمندر کی گہرائی میں رہنے والے ان کا بھی خدا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ اس کے حوریں بھی دیکھ رہی ہے۔ دنیا والوں کا ماں اپنے پیاسے بیٹے کے لیے پہاڑی کے لیے کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہاڑی پہ بھاگ رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے، اے کائنات کے مالک میرے بیٹے کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، اے کائنات کے مالک میرے بیٹے کو کچھ بھی نہ ہو، اگر تو چاہتا ہے کسی اجمیش میں ڈالنا تو مجھے ڈال دے، اے کائنات کے مالک میرے بیٹے کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، ماں حاضر ہے۔ دنیا والوں اس کائنات کا مالک ماں کی التجا سن بھی رہا ہے، اپنے قدرتی کانوں سے اور اپنی قدرتی آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہے۔ مسلمان حضرت حائلہ رضی اللہ عنہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، اے کائنات کے مالک میرا بیٹا میں اپنے بیٹے کے بغیر رہ نہیں سکتی، اب کہاں جاؤں، کسی دروازے کو دستک دوں، کسی مدد مانگوں، تیرے علاوہ کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو اس ورانے میں میری مدد کرے، میری مدد کر، جہاں نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی نلکا ہے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے، کہاں جاؤں، بتا، تو خالق ہے، مالک ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کس کے دروازے کو جا کے دستک دوں، میری دعا کو سن، میری دعا کو سن، ایک ماں تیری بارگاہ میں التجا کر کے دعا کرتی ہے، تو پوری کائنات کا مالک خالق ہے، پوری کائنات کی لگام تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے بتا میں کس کے دروازے کو دستک دوں، تیرے علاوہ کون ہے جو میری مدد کرے، میری مدد کر، میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما، میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما۔ دنیا والوں ایک ماں اللہ کی بارگاہ میں التجا کر یہ دعا کر رہی ہے، کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہاڑی پہ، ماں دور نہیں جا رہی، کہیں یہ نہ ہو کوئی جنگلی جانور میرے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ دنیا والوں یاد جنگلی جانوروں کو تو پتا ہے یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، وہ بھی جانتے ہیں یہ نبی ہے۔ اب مسلمان ماں بھاگ رہی اپنے بیٹے کے لیے، بیٹا پیاسا حلق سے زبان باہر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ اس کی حوریں دیکھ رہی ہیں، تو دنیا والوں اللہ کی ذات حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے چشمہ جاری، سبحان اللہ، ہماری قدرت کا فیصلہ ہے۔ ماشاءاللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور اپنی ایڑی ایسے زمین پہ رگڑ رہے ہیں،
دنیا والوں وہ پتریلی زمین ہے، وہ زمین جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کو دیکھا تو اللہ کی طرف مسلمان وہ زمین عرض کرنے لگی ہے کائنات کے مالک ایڑی تو اسماعیل کی ہے اور اس میں نور محمد کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں نور تیرے مصطفیٰ کا، اس میں نور تیرے حبیب کا ہے۔ ایڑی اسماعیل کی ہے اور اس میں نور مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دنیا والوں زمین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کائنات کے مالک مجھے کیا پتا تھا کہ تیرے نبی نے میرے پاس مہمان بن کے آنا ہے، مہمان بن کے آنا ہے۔ تو دنیا والوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی اس زمین پہ رگڑ رہے، ماں اپنے بیٹے کے لیے رو رہی، اللہ سے بیٹے کی زندگی مانگ رہی ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور حکم فرما دیا کہ اسماعیل کی ایڑی سے چشمہ جاری ہو جائے۔ تو دنیا والوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے چشمہ جاری ہوا۔ سبحان اللہ، ماں بھاگی اور جلدی سے اس پانی کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں ڈالنے لگی، اور مسلمان پھر اس پانی کو سنبھالنے لگی، زم 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 زم۔ دنیا والوں ادھر جبریل امین علیہ السلام کو حکم تھا کہ پانی بھی پلا اور پانی میں غسل بھی کروا دے، سبحان اللہ، گوتا بھی لوا دے، پانی میں گوتا بھی لوا دے۔ ماشاءاللہ۔ دنیا والوں ماں نے اپنے بیٹے کو پانی پلا لیا اور پھر پانی کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ اگر اس پانی کو حضرت حائرہ رضی اللہ عنہا سماعتی نہ تو اس پوری کائنات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جو پانی نکلا، جو چشمہ جاری ہوا، پوری کائنات کے انسان پیتے، سبحان اللہ سبحان پوری کائنات کے انسان پیتے اس پانی جو آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے وہ چشمہ جاری ہوا، پوری کائنات کے انسان پیتے۔ اب مسلمان مان اپنے اللہ کا شکر ادا کیا، بیٹے کو پانی پلا کے سینے کے ساتھ لگایا اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ وہ ماں رو رہی اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگا کے اور اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، سبحان اللہ، اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا والوں رات کو صبح جہاں باری تھا اور اوپر پرندے اس پانی کے اوپر اڑ رہے اور ایک قافلہ جو یمن کی سرزمین سے مکے کی طرف آتا ہے، مکے سے ملک شام کی طرف جاتے، وہ جرمٹ والے وہ قبیلہ جب مکے کی سرزمین میں پہنچا تو انہوں نے ایسے کر کے دیکھا کہ آسمان پر پرندے اڑ رہے، وہ حیران ہو گئے۔ ان کو پتا تھا کہ پرندے وہاں اڑتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، پرندے وہاں اڑتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ وہ جاتے حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کیا دیکھا کہ پانی ہے اور ساتھ ایک اللہ کی بندی بیٹھی ہوئی ہے جس کے گود میں خوبصورت بچہ ہے، سبحان اللہ، خوبصورت بچہ ہے۔
قبیلے کا ایک فرد پاس آیا اور آگے دیکھنے لگا، حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی پیچھے ہو جا، میں کوئی عام عورت نہیں، میں نبوت کے گاہ سے ہوں، پیچھے ہو جا۔ اس نے عرض کیا اللہ کی بندی، اتنا خوبصورت بیٹا گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے اس ورانے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی میری اللہ کی مرضی ہے، سبحان اللہ، میری اللہ کی رضا ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے، میرے اللہ کی رضا اس کے حکم سے بیٹھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا ہے، میرے بیٹے اسماعیل کی ایڑی سے مجھے چشمہ ملا، سبحان اللہ، مجھے یہ پانی ملا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دنیا والوں، وہ جو قبیلے کا سربراہ تھا وہ حیران ہو گیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کی بندی، اگر تو فرمائے تو ہم بھی یہاں آ جائیں، ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئے۔ تو حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ نبوت کے گھر سے سمجھ گئے، جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی نہیں بھیجا، اس کی کوئی اپنی قدرت حکمت ہے، اس نے اپنی قدرت سے بھیجا ہے۔ تو مسلمان فرمانے لگی آ جاؤ، تم بھی یہاں بسیرا کر لو، اور یاد رکھو آب زمزم کی مالک میں ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آب زمزم میں کسی کو نہیں دوں گی، اس کی مالک میں ہوں۔ انہیں عرض کیا ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشد، سید مرشد، غلام ہے، غلام ہے، غلام رسول میں جو ہوگا عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مسلمان وہ قبیلے والے اپنے بچوں کو لے وہاں آ گئے، انہوں نے وہاں کلے پالی گھر بنا لیے۔ اب مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ بچپن ہے۔ دنیا والوں، ماں کی گود ہے، ماں کا چیرا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ اس کی حوریں دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، ماں کی گود میں اللہ کے نبی کی پرورش ہو رہی ہے، اور خدا کی مرضی ہے، اپنی مرضی سے ماں کی گود میں اپنے نبی کی پرورش کروا رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت حائرہ رضی اللہ عنہا گود میں پرورش پا رہے ہیں۔ اب مسلمان وقت گزرنے لگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے،
جوان ہو گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی ہو گئی. مسلمان اب ادھر ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں. اور اپنی بیوی حضرت سیرہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگے میں چاہتا اپنے بیٹے اسماعیل کو ملو. تو بیوی جواب میں عرض کرتی ہے وہاں رہنا نہیں، سواری سے اترنا نہیں، بس اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کے آ جانا ہے. اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا بس اپنے بیٹے کو دیکھ کے آ جاؤں گا، سواری سے اتروں گا نہیں، رہوں گا نہیں، بس دیکھ کے آ جاؤں گا. دنیا والو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے چلے مکے کی سرزمین میں پہنچے اور دروازے کو دستک دی. جب دروازے کو دستک دی تو ایک اللہ کی بندی باہر آئی اور عرض کرنے لگی فرمائیں کس کو ملنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تمہاری گھر والا کہاں ہے؟ اس نے جواب میں عرض کیا وہ شکار کے لیے گئے ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ بتا کیسا گزر ہوتا. اس نے جواب عرض کیا حالات برے خامد شکار کے لیے جاتا ہے اور کتنے دن گھر نہیں آتے. حالات برے ہیں، بھوک بھی آ جاتی ہے، تنگی بھی آ جاتی ہے، کئی دن میرا خاوند گھر نہیں آتا، میں انتظار میں بیٹھ کے رہا. تو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا خاوند آئے اس کو میرا پیغام دینا کہ بوڑھا سفید داڑھی والا بزرگ آیا تھا اور وہ ایک پیغام دے کے چلا گیا ہے کہ جی دلیز اور یہ چوکڑ جو ہے اس کو تبدیل کر دے، تیرے لائق نہیں، بس یہ میرا پیغام دے دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام دے کے واپس ملک شام کا سفر شروع کر دیا. شام حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، ابھی قدم رکھا تو فرمانے لگے اے میری زندگی کی ساتھی کو آیا تو جواب میں اس اللہ کی بندی نے عرض کیا ہاں ایک بوڑھا سا بابا تھا جو سواری پہ سوار تھا، ایسے لگ رہا تھا بڑی دور سے بڑا لمبا سفر طے کیا اور آپ کا پوچھا اور جاتے یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ یہ دلیل اور چوکڑ اس کو بدل دے، یہ تیرے لائق نہیں. تو دنیا والوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغام دے کے گئے اس اللہ کی بندی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دے دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سن کے فرمانے لگے چل اب تیری اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں. وہ دلیل وہ چوکڑ وہ تو ہے، وہ تیرے بارے میں بات ہے.
تیرے چہرے پر ان کو کوئی اچھی بات نظر نہیں آئی، تیرا کو کردار ان کو پسند نہیں آیا، تیری کو بات ان کو پسند نہیں آئی، وہ چوک وہ دلیل وہ تم ہی ہے۔ اپنا سامان پکڑ، آج کے بعد تو اس گھر میں رہ نہیں سکتی، میں تجھے فارغ کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی میرا قصور کیا، میری غلطی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے تو جانتی نہیں اس ہستی کو، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، اور میرے باپا، وہ میرے باپا تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے تجھے دیکھ لیا اور کوئی اچھی بات تیرے میں نظر نہ آئی، اس لیے وہ فرما گئے ہیں اب تو جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ دنیا معلوم اللہ کے رسول، اللہ کے نبی وہ آج جس اللہ کا رسول نبی دیکھ لے۔ اب مسلمان دوبارہ ملک شام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کیا، تو اپنی بیوی حضرت سیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ، اپنے پاک اور پاکیزہ قدم لے کے آئی اور فرمانے لگے میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھا۔ تو جواب میں بیوی عرض کرنے لگی کہ بس دیکھ کے آنا ہے، سواری سے اترنا نہیں، رہنا نہیں، بس دیکھ کے آ جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا بس اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کے آ جاؤ۔ ملک شام سے سواری پہ سوار مسلمان مکے کی سرزمین میں پہنچے، دروازے کو دستک دی، اندر سے ایک اللہ کی بندی باہر آئی۔ اس نے جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دیکھتی ہی رہ گئی، چہرے پہ نور ہے، چہرے پہ نور ہے، خدا کی قسم 40,000 پیغمبروں کا دادا ہے یہ، جس کی نسل میں 40,000 پیغمبر ہیں، یہ اس کا چہرہ ہے جو اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، اور اللہ کا یار بھی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وہ دیکھتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کی بندی، گھر والا کہاں ہے؟ اس نے جواب میں عرض کیا بابا جی آپ سواری سے نیچے ہیں، لگتا ہے آپ نے بڑا لمبا سفر کیا ہے، بڑی دور سے آئے ہیں، آپ کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے پہ گرد و غبار، پہلے نیچے آئے، میں آپ کی نوکری دوں، میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کے لیے کھانا بناؤں، آپ نیچے آئے، میں آپ کے قدموں کو دباؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ بتا تیرے گھر والا کہاں ہے، کیسا گزر ہوتا ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اسے عرض کیا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا بڑا فضل ہے، اللہ نے خامد بھی سونا دیتا ہے، کارتا بھی سونا گزر ہوتا ہے، خامد جاندے نے جا کے شکار کرتے نے، سونا گوشت لے آتے نے، اسی پکا کے کھانے اللہ دا بڑا شکر ہے، بڑا سونا میرے کارتا بسیبا ہوندہ پیا، اللہ تعالیٰ نے مینوں ساتھ بھی بڑا سونا دیتا ہے، اور میں اپنے کار چ بڑی خوش ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ
اللہ کی بندی تیرا خامن گھر کب آئے گا؟ تو مسلمان اس اللہ کی بندی نے جواب میں عرض کیا شام کو گھر آ جاتے ہیں، شام کو گھر آ جاتے ہیں تو ساتھ میں عرض کرنے لگی آپ سواری سے نیچے آ جائے، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اور آپ کے پیر بھی سجے ہوئے ہیں، آئیں میں پانی گرم کروں، میں آپ کی نوکری دوں، میں آپ کے لیے کھانا بناؤں، آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹی میں اتر نہیں سکتا۔ تو دنیا والوں اس نے پانی گرم کیا، اللہ کے اس کے رسول کو، اللہ کے یار کو عرض کیا آپ پتھر پہ پیر رکھیے، میں آپ کے پیروں کو دھو دوں، میں آپ کے پیروں کو دھو دوں، جو آپ کے پاؤں ہیں ان کو دھو دوں۔ دنیا والوں اللہ کے رسول پتھر پہ قدم رکھے، اس اللہ کی بندی نے گرم پانی سے اللہ کے رسول کے قدموں کو دھویا اور ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے، آپ سواری سے نیچے آ جائے، میں آپ کی نوکری دوں، آپ کو کھانا پیش کروں، پانی پیش کروں، آپ کے قدموں کو دباؤ۔ آپ نے فرمایا اتر نہیں سکتا۔ خدا کی قسم دنیا والوں اتنا وعدے کا پابند یہ اللہ کا رسول ہے جو وعدے کا پکا ہے، وعدے کا سچا ہے اور اپنے خدا کا فرمانبردار ہے۔ بیوی سے وعدہ کیا ہوا ہے بس دیکھ کے آؤں گا، سواری سے اتروں گا بھی نہیں، بس اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کے آ جاؤں گا۔ دنیا والوں جب یہ بات فرمائی اتر نہیں سکتی، وہ حیران ہے یہ کیا دنیا والوں وہ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ رہی ہے اور آنکھوں میں آنسو لے آئی، اتنا نوری چہرہ، اتنا حسن میری زندگی میں پہلی بار دیکھا اور آج مجھے موقع ملا ہے خدمت کا۔ تو سواری سے اتر نہیں رہے، وہ رو رہی ہے۔ آپ نے پیار دیا اور پیار دے کے آپ نے فرمایا جب تیرا گھر والا گھر آئے تو اس کو میرا پیغام دینا کہ بوڑھا بابا آیا تھا اور وہ بابا فرما کے گیا ہے دلیز بھی اچھی ہے، چوکٹ بھی اچھی ہے، سبحان اللہ، سونا وسیبہ ہوئے گا، خوبصورت وسیبہ ہوگا، بس ساتھ میری سلام دے دینا۔ دنیا والوں پیار دیا، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا یار وہاں سے واپس ملک شام کو آ رہے ہیں۔ مسلمان ادھر شام ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی قدم رکھے تو دنیا والوں فرمانے لگے میری زندگی کے ساتھی کوئی آیا تھا۔ وہ جواب میں عرض کرتی ہے آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے خوشبوئیں آ رہی ہیں، کوئی آیا تو مسلمان وہ جوان عرض کرتی ہے ایک نورانی چہرے والا آیا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جس کے چہرے سے نور نکل جب وہ بولتے تھے ان کے بولی پھول چل رہے تھے، چہرہ نور سے بھرا ایسی نگاہیں
ایسا چہرے پہ نور، اتنی میٹھی بولی، ایک نورانی چہرے والا آیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بزرگ تھے جو سواری پہ سوار تھے، آکے انہیں دروازے کو دستک دی، آپ کا پوچھا، اور میں نے چاہا کہ میں ان کی نوکری دوں، میں ان کی خدمت کروں، پر انہوں نے مجھے موقع نہیں دیا۔ فرمانے لگے میں اتر نہیں سکتا، میں اتر نہیں سکتا۔ تو پیر بھی سجے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ تو جاتے گھر کا حال بھی پوچھ کے، آپ کا بھی پوچھ کے گئے، اور فرما کے گئے جب تمہارا خاوند آئے اس کو سلام بھی دینا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما کے گئے ہیں کہ دہلیز بھی اچھی ہے، چوکھٹ بھی اچھی ہے، خوبصورت سونا وسیبہ ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوبصورت سونا وسیبہ ہوئے گا، ماشاءاللہ۔ یہ فرما کے گئے ہیں۔ تو دنیا والوں جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری زندگی کے ساتھی سن، تجھے مبارکباد ہے، وہ اللہ کا رسول تھا، وہ اللہ کا نبی، اللہ کا دوست تھا، اور میرے بابا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو خوش نصیب ہے، تو خوش نصیب ہے کہ تجھے پیار بھی دے کے گئے ہیں، تجھے دعا بھی دے کے گئے ہیں۔ وہ میرے بابا تھے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ دنیا والوں بیوی اسی وقت اپنے اللہ کی بارگاہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، اے کائنات کے مالک، نبی کا دادیا ہے، نبی کا گادیا ہے، اور مجھے ایسا خاندان عطا فرمایا جس گھر میں رسول بھی ہے، جس گھر میں نبی بھی ہے، سبحان اللہ سبحان۔ جس گھر میں رسول بھی ہے، جس گھر میں نبی بھی ہے، میں راضی ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے مجھے ایسا گھر، ایسا خاندان عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشد، سید مرشد، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو خود عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے گھر میں عبادت فرما رہے، مسلمان ایک آواز آئی کہ میری راہ میں وہ چیز قربان کر جو تجھے سب سے عزیز ہے، پیاری ہے۔ دنیا والوں یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے۔ صبح اٹھے، 100 اونٹ دنیا والوں اللہ کی راہ میں قربان کر۔ اب مسلمان یہ رات جو آواز اللہ دے کے فرما رہا ہے
کہ جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ میری راہ میں قربان کر، جو تجھے سب سے پیاری ہے وہ میری راہ میں قربان کر۔ تو مسلمان صبح اٹھ گئے، سو اٹھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اب مسلمان جب 8 اور 9 کی درمیانی رات تھی، پھر وہ آواز وہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیا کہ وہ چیز قربان کر جو تجھے سب سے پیاری ہے۔ تو مسلمان گائیں اور اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرتے۔ مسلمان یہ اللہ کا رسول ہے جو اپنے اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں۔ اب مسلمان اگلی رات آئی، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا یار اپنے اللہ کی عبادت میں ہے۔ تو مسلمان ایک فرشتہ کانوں میں آ کے عرض کرتا ہے بات نہیں بنی، وہ چیز قربان کر جو تجھے سب سے عزیز ہے۔ تو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کائنات کے مالک، میں تو رسول بھی ہوں، میرا نبی بھی ہوں، فرما تو کیا چاہتا ہے، فرما تو کیا چاہتا ہے، فرما تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ آواز آئی سب سے پیارا اسماعیل ہے، سب سے پیارا اسماعیل ہے، میری راہ میں اسماعیل کو قربان کرنا ہے۔ دنیا والوں اللہ کے رسول، اللہ اس نبی، اللہ کے اس یار نے جب یہ اللہ کی آواز سنی تو صبح ہوئی، سواری پہ سوار ہو، ملک شام سے چلے اور مکے کی سرزمین میں جلوہ گر ہوئے اور دروازے کو دستک دی۔ حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا میرے اسماعیل کو تیار کر۔ دنیا والوں یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا یار ہے، 40,000 پیغمبروں کا دادا ہے، جو اپنی بیوی کو فرما ہے کہ میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر دیا۔ ہم نے ایک دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ دنیا والوں ماں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر۔ اب مسلمان باپ اور بیٹا، ایک اللہ کا رسول ہے، ایک اللہ کا نبی ہے، باپ اور بیٹا دونوں اب گھر سے نکلے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں بابا جس کی دعوت پہ جا رہے ہیں وہ کافی مالدار ہوگا، اس کے گھر میں کافی لوگ آئیں کھانا کھانے کے لیے، بڑا امیر ہوگا، بڑا مالدار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں رسی ہے، اپنے بیٹے کو لے کے چل رہے ہیں، فرمانے لگے میرے بیٹے پورا جگ اس سے کھاتا ہے، پورے جگ کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔
خود نہیں کھاتا، مسلمان باپ اور بیٹا یہ باتیں کر رہے ہیں تو ادھر شیطان حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے بیٹے کو کہاں بھیجا، بیٹے کو کہاں بھیجا؟ تو حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا تو پوچھنے والا کون ہے؟ تو پوچھنے والا کون ہے؟ میرا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایک دوست کی دعوت پہ گئے ہیں، ایک دوست کی دعوت پہ گئے ہیں۔ مسلمان وہ شیطان اس نے عرض کیا آپ کا خامد اپنے بیٹے کو کسی دوست کی دعوت پہ لے کے نہیں گئے بلکہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے۔ جواب میں حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی میرے بیٹے کا قصور ہی کوئی نہیں، ایک باپ اپنے بیٹے نے کیوں ذبح کرے گا؟ شیطان اکھڑ گیا، عرض کرتا ہے وہ دی اللہ دی مرضی ہے، وہ دی اللہ دی مرضی ہے، اس کی دنیا والوں کینکریاں پکڑی اس کی طرف پھینکی جو شیطان تھا اور فرمانے لگی دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اگر میری اللہ کی رضا ہے یہ ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل ہوتے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی، یہ ایک اسماعیل ہے، اگر میرے اللہ کی رضا ہے تو میں اپنے اللہ کی رضا کو قبول کرتی۔ سبحان اللہ، تو دور ہو جا، دفع ہو جا، تو شیطان ہے میری دل میں میرے خامد کی نفرت ڈالنے والے، تو شیطان ہے، دور ہو جا، نظروں سے دور ہو جا، میرے اللہ کی رضا تو یہ ایک اسماعیل اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دور ہو جا، دفع ہو جا، دنیا والوں شیطان باقا دور ہو گیا اور مسلمان ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں، اللہ کی ذات فرما رہی ہے اے ملائکہ آسمان کے دروازے کھول دو، آسمان کے دروازے کھول دو، وہ دیکھو میرا یار میرے لیے اپنے بیٹے کو لے کے آ رہا ہے، آسمان کے دروازے کھول دو، آج پتہ چل جائے گا کہ میرا رسول میرا یار مجھ سے محبت کرتا ہے جو اپنے بیٹے سے آج پتہ چل جائے گا، آسمان کے دروازے کھول دو، دنیا والوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں، ادھر اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے ملائکہ اس کی حوریں دیکھ رہے ہیں، نزدیک رات وہ پہاڑ وہ ہوائیں وہ فضائیں دیکھ رہی ہیں، دنیا والوں ایک رسول ہے، ایک نبی ہے، یہ باپ اور بیٹا ہے، دنیا والوں یہ اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کا رسول اللہ کا نبی اللہ کا یار اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں۔ مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کیا بابا جب ہم کھانا کھا لیں گے تو میں بھی اس کو دعوت دوں گا، میں بھی دعوت پہ کراؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا آپ بھی دعوت دے دینا، دنیا والوں باپ اور بیٹا باتیں کر رہے ہیں، اللہ دیکھتا ہے، اس کے ملائکہ اس کی حوریں دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم یاد جو رسول ہوتا ہے نبی ہوتا ہے جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے۔ تو دنیا والوں آپ
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے منام پہ، دنیا والوں ادھر بھی پہاڑی ہے، ادھر بھی پہاڑی ہے، ادھر بھی پہاڑی، یہ پتھریلی زمین جب اللہ اس رسول اپنے بیٹے وہاں پر دیکھا تو فرمانے لگے میرے بیٹے میں رات دیکھ رہا کہ تیرا سینہ ہے اور میں تیرے سینے کے اوپر چڑھا اور میرے ہاتھ میں چھری اور میں تجھے ذبح کر رہا تھا۔ اے میرے بیٹے تو اللہ کے قرب کے قابل ہو گیا، میری اللہ نے تیری قربانی چاہیے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب میں عرض کرتے ہیں قربانی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں فرمانے لگے اللہ کی راہ میں قربان ہونا، اللہ کے قرب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا، اللہ کے لیے قربان ہو جانا، اس کو قربان نہیں کہتے ہیں۔ میرے بیٹے تو اللہ کے قرب کے قابل ہو گیا ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ تو جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا بابا میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے چن لیا، اللہ نے مجھے چن لیا، میں اپنے اللہ کی رضا پانا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی مسکرانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرے بیٹے مسکرا کیوں رہا؟ تو جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا بابا جو زندگی میں نے یہاں گزارنی ہے وہ جا کے جنت میں گزاروں گا، جو میں نے یہاں کھانا ہے وہ جا کے جنت میں کھاؤں گا، مجھے خدا کا دیدار ہوگا، مجھے اللہ کی جنت ملے گی۔ میرے بابا میں خوش نصیب ہوں کہ میں اللہ کے قرب کے قابل ہو گیا ہوں۔ آپ جلدی کریں مجھے لٹا دیں اور میرے گلے میں چھری پھیر دیں، میں اللہ کا قرب پالوں۔ اور ساتھ میں عرض کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ میری 4 شرطیں، ایک جو پہلی شرط ہے کہ میرے ہاتھ اور پیر رسی کے ساتھ باندھ لیں۔ کیوں کہ جب آپ میرے گلے میں چھری چلاؤ کہیں میرا ہاتھ میری ٹانگ آپ کو لگ نہ جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور دوسری شرط مجھے الٹا لٹا لینا تاکہ میری آنکھ آپ کی آنکھ میں نہ آئے، میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ باپ کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ میری محبت میں اللہ کا قرب نہ پا سکو، میرے گلے میں چھری نہ چلا سکو، اور مجھے الٹا ہی لٹا لینا اور اوپر سے چھری پھیر دینا تاکہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو پتری محبت ہے وہ نہ جاگے۔ آپ کی آنکھ میرے چہرے کو دیکھے، کہیں یہ نہ ہو آپ میرے گلے میں چھری نہ پھیرو، مجھے اللہ کی بارگاہ میں قربان نہ کرو، مجھے الٹا ہی الٹا لینا، اوپر سے چھری پھیر دینا۔ اور تیسری میری والدہ میری ماں کو جو میرے خون والے کپڑے وہ میری ماں کو دینا۔
اور ساتھ میں ایک پردیسی بیٹے کا سلام ملا۔ جب بھی میری ماں کا دل چاہے اپنے اس پردیسی بیٹے کے خون والے کپڑے دیکھ لے اور ان سے پیار کر لیا کرے۔ دنیا والوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ دنیا والوں، یہ پہاڑیاں کے درمیان اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، جو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے کھڑے ہیں اور اپنے بیٹے کی رضا چاہتے ہیں۔ مرضی بتا تو اللہ کے قرب میں قابل ہو چکا ہے، اور اللہ نے تیری قربانی چاہیے، تیری مرضی کیا ہے؟ مسلمان اسی بیٹے نے ہاتھ تو مسلمان ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، بابا اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لی۔ دنیا والوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی، اپنے بیٹے کو رسیوں سے باندھ لیا، چھری پھیرنے لگے۔ دنیا والوں، اللہ بھی دیکھتا ہے، اس کے ملائکہ اس کے حضوریں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات فرما رہی ہے، ملائکہ وہ دیکھو، وہ میرا رسول، میرا نبی اپنے بیٹے کو لے کے اب میرے لیے ذبح کرنے لگا ہے، اس کی گردن پہ چھری چلانے لگا ہے۔ ملائکہ دیکھو، اللہ کی ذات نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے مجھ سے بیٹا مانگا، میں نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، اب چھری چلاؤ، چھری چلاؤ، چھری چلاؤ۔ میں نے آپ کو وہ بیٹا عطا فرمایا ہے جو نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، فرمانبردار بھی ہے، جس پہ اس کا اللہ بھی راضی ہے اور وہ اپنے اللہ پہ راضی ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ رسول ہو اور وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، میں اس پہ راضی، وہ مجھ پہ راضی ہے، میں اس پہ راضی، وہ مجھ پہ راضی ہے، وہ میری رضا پانا چاہتا ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، چھری چلاؤ، چھری چلاؤ، وہ میری رضا پانا چاہتا ہے۔ میں نے آپ کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا ہے، اب چھری چلاؤ، اب چھری چلاؤ، وہ میری رضا پانا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا والوں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، چھری چال نہیں رہی، چھری نہیں چال رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے چھریے، یہ بتاؤ میرا کام ہے کاٹنا، کاٹتی کیوں نہیں؟ میرا اسماعیل تجھے قبول نہیں، کاٹ، ہم نے اللہ کا نور پانا ہے، ہم نے اللہ کا نور پانا ہے، میرا کام ہے کاٹنا، کاٹتی کیوں نہیں؟ اور چھری نے اللہ کی بات ہمیں عرض کیا، اے کائنات کے مالک، مجھے زبان عطا فرما، مجھے زبان عطا فرما، میں تیرے رسول سے، تیرے نبی سے ہم کلام ہونا چاہتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کو زبان عطا فرمائی، وہ چھری نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے دوست، آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آگ کا کام تھا جلانا، آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، چھریے سن، میرے اللہ کا حکم تھا کہ آگ میرے رسول، میرے یار، میرے ابراہیم کے پاس بھی نہ جانا۔ تو مسلمان اور چھری نے عرض کیا، وہاں پر تو ایک دفعہ حکم تھا، ایک دفعہ آگ کو حکم آیا اور
مجھے اللہ نے 70 مرتبہ فرمایا ہے کہ چھڑیے اسماعیل کی گردن پہ اگر پاش بھی لگ گیا تو تجھے حساب دینا پڑے گا، تجھے حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کلنا یا نار کونی بنتا ہوا سلام ابراہیم فرما دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے گلزار ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہوگی، گلزار ہو گئی۔ تو مسلمان چھری عرض کیا وہاں آگ کو ایک دفعہ حکم تھا اور مجھے اللہ نے 70 مرتبہ فرمایا ہے کہ میرے اسماعیل کے گلے پہ اگر پچھ بھی لگ گیا تجھے حساب دینا پڑے گا، تجھے حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول میں کیسے چلوں، میں کیسے چلوں؟ تو دنیا والوں اللہ کے رسول نے دو نفل ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کائنات کے مالک میرے بیٹے اسماعیل کو قبول کر لے، میرے بیٹے اسماعیل کو قبول کر لے، تجھے واسطہ ہے دوسروں کے بچوں کا، مجھے اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، میرے بیٹے اسماعیل کو قبول کر لے، ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ دنیا والوں اب چھری پکڑی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن میں رکھی، وہ چھری نہیں چل رہی۔ اللہ کے رسول نے غصے سے وہ چھری کو پتھر میں مارا، وہ پتھر ریزہ ہو گیا۔ دنیا والوں اس پتھر کو میں خود دیکھ کے آیا ہوں، آج بھی وہاں نشان ہے، آج بھی وہاں نشان ہے۔ دنیا والوں پھر اللہ کے رسول اللہ کے اس یار نے چھری کو پکڑا اور اپنے بیٹے کی گردن پہ چلائی، چھری نہیں چل رہی۔ اللہ کا رسول اللہ کا یار 40,000 پیغمبر کو داتا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ان اللہ لکل شیء قدیر ہے، تو رحیم تو کریم ہے، پوری کائنات کی لگام تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیرا رسول ہوں، مجھے اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، میرے بیٹے کو قبول کر لے۔ دنیا والوں نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں بابا اوپر سے چھری پھیر دے، کہیں یہ نہ ہو اللہ کا قرب پانے میں باپ اور بیٹا رہ جائے، اوپر سے چھری پھیر دے، کہیں یہ نہ ہو ہم باپ اور بیٹا اللہ کا قرب پانے میں رہ جائیں، چھری پھیر دے، چھری پھیر دے۔ دنیا والوں وہ چھری نہیں چل رہی، نزدیک درخت، وہ پہاڑ، وہ ہوائیں، وہ فضائیں، وہ زمین، وہ آسمان، وہ اللہ کے ملک، اللہ کے حوریں رو رہی ہیں، خود اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، ملائکہ یہ دیکھو یہ میرا رسول بھی ہے، میرا نبی بھی ہے اور میرا فرمانبردار بھی ہے، آج پتہ چل جائے گا محبت بیٹے سے کرتا ہے کہ محبت اپنے اللہ سے کرتا ہے، آج پتہ چل جائے گا۔ ملائکہ نے عرض کیا کائنات کے مالک اس کا ایک ہی ہے، اس کا ایک ہی ہے، وہ دوسرا ہوتا اس کو دیکھ لیتا، اس کا ایک ہی ہے، اپنی رحمت کی نظر کر اس کا ایک ہی ہے، وہ دوسرا ہوتا اس کی طرف دیکھ لیتا، اس کا ایک ہی ہے۔ دنیا والوں جب اللہ کے ملائکہ اللہ کی حوروں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ایک ہی ہے اس کا، وہ دوسرا ہوتا اس پہ نظر رکھ لیتا، خدا کی قسم وہ ہوائیں، وہ فضائیں اللہ کی بارگاہ میں انتظار کر رہی ہے، وہ زمین، وہ آسمان اللہ کی بارگاہ میں انتظار کر رہے ہیں، وہ نیچے درخت، وہ پہاڑ اللہ کی بارگاہ میں انتظار کر رہے ہیں، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تیرے ہاتھ میں پوری کائنات کی لگام ہے، یہ تیرا رسول ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، کوئی اور ہوتا تو اس پہ نظر رکھ لیتا، اس کو دیکھ لیتا ہے یہ
اپنی رحمت پر دنیا والوں جب اللہ نے یہ سنا تو اسی وقت حضرت جبریل امین کو اللہ کے ذات کا حکم فرمایا جبریل امین جلدی آ اللہ کی ذات نے جبریل امین کو بلایا اور فرمایا جلدی کر بہشت دنبا لے جا اسماعیل کو پیچھے کر کے نیچے دنبا کاٹے جبریل امین نے عرض کیا یا اللہ پہلے فرماتا ہے ذبح کر اب فرما رہا ہے بہشت دنبا لے جا اللہ کی ذات فرماتی ہے یہ میں جانتا ہوں جب میرا رسول جانتا ہے یہ میں جانتا ہوں جب میرا رسول جانتا ہے اندر کی بات کوئی نہیں جان سکتا جب میں جانتا ہوں جب میرا رسول جانتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سید مرشد غلام ہیں رسول میں جو ہوگا عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت پیر سید امجاد حسین بخاری صاحب ماشاءاللہ دنیا والوں حضرت جبریل امین اللہ کے حکم کو سن کے بہشت دنبا لینے کے لیے چلے آپ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن میں چھری چلا رہے ادھر مسلمان ملائکہ بھی رو رہے اللہ کی حوریں رو رہی نزدیک درخت وہ پہاڑ وہ زمین وہ آسمان وہ ہوائیں وہ فضائیں رو رہی ہیں مسلمان حضرت جبریل امین لے کے دنبا چلے اور مسلمان فرمانے لگے اللہ اکبر وہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پڑی دنیا والوں نیچے سے فرمانے لگے اللہ اکبر دنیا والوں ایک آواز حضرت جبریل امین کی ہے اور سننے والا اللہ کا رسول ہے سننے والا اللہ کا رسول ہے اللہ کا یار ہے جو 40,000 پیغمبروں کے دادا جان ہے خدا کی قسم آواز سنی آواز کس کی ہے جو حضرت جبریل امین ہے دنیا والوں اسے آواز دی حضرت جبریل امین آئی اور اسماعیل علیہ السلام کو پیچھے کی اس دمبے کو نیچے کیا اور مسلمان چھری گردن پہ چاٹ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پٹی اپنی آنکھوں سے اتاری تو اسماعیل علیہ السلام سامنے مسکرا رہے تھے اور ذبح دبا ہو چکا تھا سبحان اللہ سبحان ذبح دبا ہو چکا تھا دنیا والوں اوپر سے ممار کے آنے لگے اللہ تعالیٰ ممار کے دے رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان ہاتھ پر خوشیاں اور چہرے پہ مسکراہٹ اور اللہ کی ذات فرما رہی ہے اے میرے یار ابراہیم علیہ السلام
آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمان یہ شان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ شان ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو وعدے کے پکے بھی ہیں، جو وعدے کے سچے بھی ہیں، اور اپنے اللہ کے فرمانبردار بھی ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا والوں اپنے اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے راضی ہوں۔ دنیا والوں یہ رضا ہے جو اللہ کی اور اس رضا کو اللہ کا رسول قبول کر رہا ہے، جو 40,000 پیغمبر کا دادا ہے، جس کی نسل میں 40,000 پیغمبر ہیں، وہ اپنے اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کے آ گئے۔ چھری کے نیچے اس کو بچانا، اس لیے منظور تھا۔ چھری کے نیچے اس کو بچانا، اس لیے منظور تھا۔ اس کی پشانی میں مصطفیٰ کا نور تھا، مصطفیٰ کا نور تھا۔ چھری کے نیچے اس کو بچانا، اس لیے منظور تھا۔ اس کی پشانی میں مصطفیٰ کا نور تھا، مصطفیٰ کا نور تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 9 سے لے کر 13 تک یہ سنت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی، اور مسلمان یہ قربان جو ہم دیتے ہیں، سنت ابراہیم، سنت اسماعیل، اور ہم اس محبت کا ثبوت دیتے ہیں جو ہمارے اللہ کی محبت ہے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت کو ادا کرتے ہیں۔ دنیا والوں جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے مطابق اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اس جانوں کو لٹاتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی گردن پہ چھری پھیرتا ہے، تو اس کا ایک قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اس اللہ کے بندے کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو دنیا والوں بحشر کا میدان ہو، قیامت کا روز ہو، قیامت میں بھی قیامت ہو، جب اللہ مدان مجید میں جمع فرمائے گا اور قبروں سے اٹھنے کا حکم ہوگا، تو مسلمان جو سنت ابراہیم، جو سنت اسماعیل ادا کرتے ہیں، ان کے لیے سواری ان کی قبروں پہ ہوگی، اور سواری پہ بیٹھ وہ مدان مجید میں پہنچے۔ دنیا والوں
یہ قربانی، یہ سنت جب پرسترات اس دو جگہ اوپر ایک پل رکھا جائے جو بات سے بریک اور تلوار سے تیز پتہ اس وقت لگے گا اس قربانی کا اللہ تعالیٰ تمہیں کون سا نفع عطا فرماتا ہے، پھر پتہ چلے گا۔ تو یاد رکھو قربانی کے لیے خوبصورت اور پیارا دبلا پتلا جانور جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، دبلا پتلا ہو، جو پیارا اور اللہ رضا کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے اس کو قربان کرو۔ دنیا والوں یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو دی، یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی۔ یہ قربانیاں یہ اللہ کی راہ میں دینے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو بھی پاتے ہیں، اللہ کے محبوب کی رضا کو بھی پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مسلمان اسی میں ہماری دنیا بھی بنی ہے، ہماری آخرت بھی بنی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ